رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، لہذا بائک میں نے فل اسپیڈ میں رکھی ہوئی تھی۔ دوست کے گھر مجھے کچھ نوٹس کی وجہ سے جانا تھا، پڑ گیا تھا اور اب گھر کی طرف واپسی تھی۔ سڑک پر اتنا سناٹا تھا کہ ہر شے سائیں سائیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب خوف سا ہر طرف طاری تھا، دل کی دھڑکن بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درخت یوں خاموش کھڑے تھے، جیسے اگر انہوں نے حرکت کی تو کوئی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ میں اپنی دھن میں مگن بائک فل اسپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ خوف نام کی شے سے میں واقف نہیں تھا، لہذا سکون سے سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے بائک کی اسپیڈ کم کرنی پڑ گئی، کیونکہ آگے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا تھا۔ اس کا لمبا سا چوغا ہوا کی وجہ سے لہرا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سڑک پر کوئی نہیں تھا، پھر اچانک ہی یہ شخص کہاں سے آن وارد ہوا تھا؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں آہستہ اسپیڈ میں اس شخص سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر جب میں اس سے چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی شخص نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی، اور لڑکی بھی وہ جسے دیکھ کر آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جائیں۔ اس قدر حسن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی پر کسی اپسرا کا گمان ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی پری زمین پر اتر آئی ہے۔ اس کے سیاہ بال بھی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ عجیب پراسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، وہ مجھے عجیب حسرت انگیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کا اس طرح مجھے گھورنا میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ کون ہو تم، اور اس طرح کیوں راستے میں کھڑی ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ بائک میں روک چکا تھا، وہ کچھ نہ بولی، بس مجھے دیکھتی رہی۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر پوچھا۔ تمہاری داسی۔ اس کے لب ہلے، اور ساتھ ہی فضا میں ایک سرور انگیز مہک بھی پھیل گئی، ایسی خوشبو جو روح تک کو مہکا دے۔ میری داسی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ میں جنم سے تمہاری داسی ہوں، تمہیں ایک دیوتا کی طرح پوچھتی رہوں گی، وہ بول رہی تو میں حیرت سے اس کے دل کا شرابے میں گم اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا، میں حیرت سے بولا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ فضا میں عجیب سفید دھواں سے لہرانے لگا، اور پھر اس دھوئیں نے ایک عجیب لمبے تڑنگے سے آدمی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بال بھی لمبے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ شخص کافی قدآور تھا، اس کے مسل کسی پہلوان کی طرح تھے۔ اس شخص کی حیت ناقابل بیان تھی۔ اس کے جسم کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ 10-15 افراد کو چٹکیوں میں مسل سکتا ہے۔ درے شیوار وہ داڑھا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر اس قدآور شخص کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، زوغان، تم یہاں کیوں آئے؟ وہ شخص جسے لڑکی نے زوغان کے نام سے پکارا تھا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے شاہ نے تمہاری نگرانی پر مقرر کیا ہے۔ تم یہاں آدمزاد کی بستی میں کیا کر رہی ہو، اور یہ آدمزاد کون ہے؟ زوغان میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میرا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لڑکی جس کا نام زوغان نے درے شیوار لیا تھا بولی، مجھے شاہ نے بھیجا ہے اور تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ زوغان بولا، وہ اب بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں، تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، زوغان نے ترش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، درے شیوار میری طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی، اور مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب تڑپ اور نامکمل حسرت نظر آئی، اور اچانک ہی دونوں ہوا میں یوں تحلیل ہو گئے۔ اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے زوغان اور درے شیوار موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور بائک کو کک مار کر گھر کی طرف چل دیا۔ کہانی کے باقی واقعات اگلی قسم میں ملاحظہ فرمائیے گا۔